فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. کلر کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے لیے وعید آئی ہے. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، جہاں تک بالوں میں سفیدی آ جانے کی بات ہے تو یہ سفیدی دو طرح سے آ جاتی ہے. ایک تو عمر کے حساب سے، کسی کی عمر ہو جائے تو بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بیماری کے نتیجہ میں اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اگر تو بیماری کے نتیجہ میں سفید ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جوان ہوگا تب بھی، اور کبھی کبھی کہیں بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی دیکھا گیا کہ ان کے بھی بالوں میں سفیدی آئی ہوئی ہے، چھوٹی عمر کے بچوں. جی، تو ایسے میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ بال اسی طرح رہیں. اور جہاں تک تعلق ہے بالوں کو رنگنے کا، چاہے وہ کسی بھی چیز سے رنگے جائیں، اس کی عموماً دو آراء ہیں. اس کے بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں الگ الگ سے. ایک وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں رنگنا چاہیے، یعنی جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دینے چاہیے. اور دوسرے علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رنگنے چاہیے. اور جو کہتے ہیں کہ رنگنے چاہیے ان کے نزدیک صاف بات ہے کہ دلائل سامنے موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ کا اسلام لانا ہے. جب وہ اسلام لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اٹھا کر لے گئے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں ابو قحافہ کا اسلام قبول ہے، منظور ہے. انہیں اذهبوا به الى نسائه، انہیں ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ اور وہاں لے جا کر ان کے بڑھاپے کا رنگ یا ان کی سفیدی کے رنگ کو بدل دو. ان خواتین سے کہو کہ ان کی سفیدی کا رنگ بدل دیں. وجنبوه السواد، اور ان کے بڑھاپے کے رنگ کو بدلتے ہوئے کالے رنگ سے گریز کریں، کالے رنگ سے اجتناب کریں. اب اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ بڑھاپے کا رنگ یا سفیدی کو بدلنا تو چاہیے، لیکن کالے رنگ سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس ارشاد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگ لیا کرو، کیونکہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگ لیا کرو. ان دونوں حدیثوں کو اپنے سامنے رکھا جائے تو جو بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی نہیں رنگتا تو جائز ہے، اس کی مرضی نہ رنگے. لیکن اگر کوئی رنگتا ہے تو اس کا رنگنا ان احادیث کی بنیاد پر مستحب شمار ہوتا ہے. نہیں رنگتا اس کی مرضی، اور اگر رنگتا ہے تو اس کا رنگنا مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا ہے، اور یہ کس عمر میں ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ بھی نہیں کہ وہ جوان ہیں، وہ میدان جہاد میں جانے والے تھے اور ان کے جانے کے چانسز تھے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں. وہ عمر کے اس پہر میں پہنچ چکے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. جب اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بڑھاپے کا رنگ بدل دو، اس کا معنی یہ ہوا کہ بڑھاپے کے رنگ کو بدلنا مستحب ہے. اور اگر کوئی نہیں بدلتا، اپنے بالوں کو اسی حالت میں رہنے دیتا ہے جس حالت میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. اب یہاں دو طرح کے علماء ہیں جو میں سمجھتا ہوں. جو لوگ نہیں لگاتے، جو لوگ رنگ نہیں لگاتے یا کلر نہیں لگاتے یا وسمہ یا جو بھی کہیں نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں کہ وسمہ نہ لگانا مستحب ہے، لگانا جائز ہے. اور جو لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وسمہ لگانا مستحب ہے
ना लगाना जायज। यानी हर किसी के पास चूंकि दलाइल मौजूद हैं तो वो उन्हीं दलाइल की बुनियाद पर ये बात करते हैं कि ये चीज़ मुस्तहब है, ये चीज़ जायज़ है, ये नाजायज़ है। तो हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों हदीसें जो हैं वो बता रही हैं कि रंग करना या बालों को रंग लगाना मुस्तहब लगता है, ना कि उन्हें उसी हाल में छोड़ देना। बाकी इसमें दोनों तरफ में कोई ऐसी सख्ती वाली बात नहीं है। कोई नहीं लगाता ठीक है, कोई लगाता है तो इंशाल्लाह ठीक है। अगर कोई लगाता है तो उसे ये जरूर ख्याल करना होगा कि वो काले रंग को कम अज कम काले रंग को करीब ना आने दे, क्योंकि उसके बारे में बाकायदा इस हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि इन्हें काले रंग से बचाओ। जी अगर कोई शख्स काला खिजाब लगाता है तो क्या उसके ऊपर शरीयत में कोई वईद आई है? क्योंकि बहुत सारे लोग देखा जाता है बाल रंगते हैं तो काला को ही पसंद करते हैं क्योंकि उसका असल काला है। जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम से मना कर दिया। आपको ये तो मालूम ही था कि हजरत अबू कुहाफा जो है उनके बाल जो है पहले काले ही रहे हैं सारी उम्र काले रहे हैं, और अब आके बुढ़ापे के नतीजा में सफेद हुए हैं। तो इसके बावजूद आप कहते हैं कि इनको काले रंग से बचाओ। काले रंग को चूंकि बिल्कुल वो असल होता है, कलर करके बुढ़ापे में काला रंग करने का माना ये कि आप असल की तरफ अपने आप को ले आए हैं, जबकि वो है नहीं। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो स्याह काला रंग है वो चेहरे के साथ मुनासिबत भी नहीं रखता। पता चलता है साफ तौर पर कि ये कोई स्पेशल रंग किया हुआ है। और अगर थोड़ा सा लाइट है, ब्राउन है या कोई भी दूसरा रंग है तो पता चलता है कि रंग तो ये है, असल नहीं है। लेकिन चेहरे के साथ भी थोड़ा सा जैसा जैसा किसी का चेहरा होगा उसी के मुताबिक वो रंग इख्तियार कर ले तो अच्छा लगता है। हमारे एक उस्ताद गिरामी थे प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ साहब, वो साबिक मुदर्रिस मदीना यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान में, तो वो एक रंग लगाया करते थे जिसको आप क्या कहेंगे, सिल्वर कलर, सिल्वर भी नहीं बल्कि सिल्वर से जरा डार्क कलर, और उनका रंग था बहुत गोरा चिट्टा, खूबसूरत माशाल्लाह रंग था। तो उनको वो रंग बड़ा खूबसूरत लगता था। अब वही रंग अगर कोई थोड़े डार्क कलर वाला या सांवला कह लें, डार्क कलर कहना जरा खतरनाक लगता है, थोड़ा सांवले रंग वाला आदमी वही रंग लगाएगा तो उसको वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो रंग जो है वो कोई ना कोई जो किसी के चेहरे के मुताबिक बैठता हो वो रख ले, लेकिन काले रंग से गुरेज करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब इस पर जो वईद है वो बाज वईदें बाज हदीस में आई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी सख्ती के साथ उनके बारे में कहा। गालबन एक रिवायत में है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। तो इस तरह की वईदों से कोई वईद अगर ना हो, कोई भी वईद नहीं है, सिर्फ आपने फरमा दिया कि इससे इज्तनाब करो, इससे बचो, तो मैं समझता हूँ कि वो काफी है। अस्सलाम वालेकुम शेखना एक सवाल ये है कि जैसा कि आपने शुरू में ही इरशाद फरमाया कि आज के इस दौर में बच्चे छोटे होते हैं तो ही उनके पक जाते हैं, तो जरा अच्छा नहीं लगता है। या अभी शादी नहीं हुई है, शादी करनी है, उसी हालत में चले जाएंगे तो बोलेंगे दूल्हा बुड्ढा है, इस तरह की बातें होंगी, या दुल्हन बूढ़ी है। मैंने इसीलिए कहा ना कि चाहे दूल्हा हो चाहे दूल्हा नहीं है। हज़रत अबू कुहाफा ना दूल्हा थे, ना जवान थे, ना वो पहलवान थे, ना वो मैदान जिहाद में जाने वाले थे। इसके बावजूद उन्होंने रंग किया। और अगर दूल्हा इस तरह चला जाएगा तो दूल्हे को भी तो लोग कहेंगे ना कि दूल्हा बुड्ढा है। अब दूल्हे को बुड्ढा न रहने दें, दूल्हे को जवान करें। और काले रंग के अलावा बहुत सारे रंग हैं जो खूबसूरत लगते हैं। बल्कि दूल्हे को जो बाद लोग मेहंदी लगाते हैं, दूल्हे को बाद लोग रिवायात हैं ये जो बल्कि तकालीद कहें, रस्म और रिवाज कहें, मेहंदी लगाते हैं। जब उन्हें हाथों में मेहंदी लगानी है तो सर के बालों को काला स्याह करना ही कहाँ जरूरी है। सर के बालों को अच्छा रंग दें उसे जो उसके चेहरे पे अच्छा लगे, सर पे अच्छा लगे। शेख अब बात आ गई है तकालीद और रसूम की, तो जो हमारे मुल्कों में पाए जाते हैं, हल्दी लगाना है और पता नहीं क्या क्या है, तो वो अगर कोई लगा रहे हैं तो क्या उसमें कोई हरज है कि नहीं? मतलब शरीयत को वो नहीं मानते कि इबादत आदात और तकालीद की बेस पर। बज़ाहिर ये है कि ये तकालीद हैं और शरीयत के खिलाफ का वो इरादा नहीं भी रखते,
لیکن اگر وہ دوسری طرف کسی غیر مسلم قوم کی مشابہت کی طرف آتے ہیں تو پھر ان پر وہی وعید آ جائے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں عموماً جو شادی پر رسمیں آئی ہیں، حتیٰ کہ اموات پر، شادی اور مرگ دونوں موقعوں پر جو بہت ساری رسمیں آئی ہیں وہ ہندوؤں سے آئی ہیں، اور جب وہ رسمیں ہندوؤں سے آئی ہیں تو مشابہت کن سے ہو گئی؟ ہماری ہندوؤں سے۔ جب ان کی شادی کی رسوم ہم اپنی شادی میں اپنائیں گے، ان کی مرگ کی رسوم ہم اپنی مرگ میں اپنائیں گے، تو گویا کہ ہم نے ہندوؤں سے بہت سارا لے لیا۔ اب ہم اس کو شرعاً شرک نہیں کہتے، اور ہم ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ انہوں نے کسی خاص بدعت کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ وہ دین نہیں سمجھ رہے۔ لیکن وہ مشابہت کن سے کر رہے ہیں یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اگر مشابہت ہے کسی غیر مسلم قوم سے تو یہ مشابہت پیدا کرنا یا مشابہت اختیار کرنا یہ منع ہے، اور اسی بنا پر اور اسی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کی بنا پر جتنی بھی غیر اسلامی رسمیں، غیر اسلامی تقالید، غیر اسلامی عادتیں مسلمانوں میں آئی ہیں، ان کو کوئی عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے۔ اب یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ہندوؤں سے نہیں، وہ عیسائیوں سے آیا ہے۔ برتھ ڈے عیسائیوں سے آیا ہے۔ یہ گانے اور مہندیاں اور یہ ہندوؤں کی طرف سے آئی ہیں۔ تو جب آپ نے فہو منہم کہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو جس کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ اگر ہم نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں، جیسے کسی واجب کو غلطی سے ترک کر دیا تو اس کے اوپر سجدے سہو ہے، تو اگر ایک نہیں دو غلطیاں، تین غلطیاں ہو جائیں تو کیا 2 سجدے سہو ہمارا کافی ہوگا کہ ہر غلطی کے اوپر 2 سجدہ ہے؟ اگر ایک ہی نماز میں کوئی ایک مرتبہ بار بار غلطی ہو گئی ہے، کبھی واجب چھوڑ دیا، کبھی کچھ اور سنت کوئی ایسی چھوٹ گئی، یا کوئی غلطی لگ گئی کسی بھی جگہ پر، تو سلام پھیرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سجدے کرنا ثابت ہے سہو کی شکل میں۔ تو سہو جو ہے وہ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، نماز ایک کے اندر ہیں، تو اس کے لیے 1 مرتبہ سجدہ سہو کرنا کافی ہے، کیونکہ ایک ہی نماز یا ایک ہی سلام والی نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہماری نظر سے کبھی بھی 2 مرتبہ سجدہ سہو کرنا نہیں گزرا۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نماز کے اندر ایک غلطی کی پھر دوسری غلطی ہو گئی، اور ایسا ممکن بھی ہے، ہو بھی جیسا ہو سکتا ہے، تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر سجدہ سہو کرے گا تو سہو 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، سہو ہی ہے نا۔ وہ سہو جو ہے وہ سجدہ کرنے، 2 سجدے کرنے سے وہ سہو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور سجدہ سہو کا نام تو سجدہ سہو ہے، حالانکہ وہ سجدہ سہو ہے، 2 سجدے ہیں سہو۔ تو اس سے 1 مرتبہ سجدہ سہو کر لینا انشاءاللہ کافی ہے۔ اچھا شیخ، اس میں کئی دفعہ ایسا ہے کہ سجدے سہو کب پہلے کیا جائے گا سلام سے اور کب بعد میں کیا جائے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو ذرا وضاحت مطلوب ہے۔ کچھ سوالات ہمارے ایسے آئے ہیں اس سلسلہ میں جو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد ہے، اس میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں، جن میں سے حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جہاں جہاں جس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا آیا ہے، اس موقع پر آپ سجدہ کریں۔ جہاں آپ نے پہلے کیا آپ پہلے کریں، جہاں آپ نے بعد میں کیا وہاں آپ بعد میں کریں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر نماز میں، بلکہ اب جماعتیں، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اہل علم کی 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بغور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر اضافہ ہوا ہے، یعنی کسی نے غلطی سے 5ویں رکعت بھی پڑھ لی ہے، لیکن یقین ہو گیا کہ میں نے 5 پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی، تو وہ سلام پہلے پھیر لے اور اس کے بعد سجدہ سہو کرے، کیونکہ نماز کے اندر 1 رکعت کا اضافہ تو پہلے ہو چکا ہے، اور وہ غلطی جو ہے وہ اس کا احساس ہو گیا، معلوم بھی ہو گئی، تو 1 رکعت کا اضافہ تو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔
اب مزید سلام پھیرنے سے پہلے اگر 2 سجدے رکعت کے اندر کرے گا تو پھر اور اضافہ ہو جائے گا. ایسی حالت میں وہ پہلے سلام پھیر لے اور اس کے بعد 2 سجدے صاحب کے ہیں جو وہ کرے. اور اگر نماز میں کمی ہوئی ہے، مثال کے طور پر واجب چھوٹ گیا، یا یوں کہیں کہ اتحیات درمیان والا جو ہوتا ہے 3 رکعتوں مغرب کی شکل میں اور 4 رکعتوں ظہر عصر اور عشاء کی شکل میں، اگر درمیان والا قاعدہ چھوٹ جاتا ہے، آدمی 2 پڑھ کے بیٹھنا چاہیے تھا وہ سیدھا کھڑے ہو گیا، تو اس قاعدہ جو کہ واجب تھا، بیٹھنا ضروری تھا، وہ بھول سے چھوٹ گیا. اب نماز میں کمی ہوئی ہے، ایسی شکل میں وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے اور اس کے بعد سلام پھیر لے. تو یہ 2 طرح کا انداز ہے، یا پہلے یا بعد. اگر نماز میں اضافہ ہوا تو بعد میں پہلے سلام پھیر لے، اور اگر نماز میں اضافہ نہیں ہوا تو بلکہ کمی ہوئی ہے تو ایسی شکل میں وہ کمی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. حسن اللہ علیہ شیخ ہے، اگر کسی بندے کو دمہ کی بیماری ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے اور وہ بخاخ اگر لے رہا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بخاخ جو ہے شیخ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بخاخ وہ ہے کہ وہ صرف گلے کی نالی کو کھولنے کے لیے آکسیجن ہوتی ہے، ہوا ہے. اگر یہ بخاخ ہے کہ وہ منہ کھول کر وہ پمپ مارتے ہیں، اس پمپ سے گلے کی نالی کھل گئی اور جو دمے کی یا تکلیف ہے سانس کی، اور وہ الحمدللہ آسان ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ ہوا ہے. اور ہوا تو بار بار ہر آدمی اپنے اندر لے رہا ہے، نکال رہا ہے، سانس چل رہی ہے. اور اگر اس میں دوا بھی شامل ہے، ایک تو یہ ہے کہ گلا کھولنے کے لیے آکسیجن ہے، ہوا ہے، اگر وہ مارتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کے برعکس اگر دوسری مارتا ہے جس میں دوا بھی اندر جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر دوا اندر جائے گی تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یہ 2 طرح کے بات. احسن اللہ علیکم شیخنا ایک سوال یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے یہ جو ناخن ہوتے ہیں بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، مطلب دیکھ کر کے گھن لگتا ہے، لیکن انہوں نے بطور فیشن اس کو لگا رکھا ہوتا ہے. تو کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، اور اس طریقے سے ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے شیخ؟ بارک اللہ فیک. خواتین میں جو فیشن ہیں وہ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا فیشن جس کو کہا جائے نا فیشن، تو وہ کوئی بھی شریعت سے ثابت نہیں ہوتا. ہر طرح کا فیشن جو ہے وہ باہر سے ہی آتا ہے. اب یہ ناخنوں والی بات ہی لے لیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں جو کچھ آج کل فیشن ہو رہے ہیں، کیونکہ خواتین میں کوئی ایک آدھ فیشن تو ہے نہیں، بے شمار فیشن چل رہے ہیں. جی. جہاں تک کہ ناخنوں کے فیشن کی بات ہے تو یہ سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے، سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ناخنوں کے لیے، ناخنوں کو کاٹنے کے لیے اور زائد بالوں کو اکھاڑنے یا کاٹنے کے لیے، بغلوں کے بالوں کا اکھاڑنا اور دیگر بالوں کا کاٹنا یا تراشنا یا کچھ کہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن مقرر فرمائے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخنوں کا تراشنا اور بالوں کا کاٹنا یا اکھاڑنا ضروری ہے. اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں، یہ بھی نہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ ان چیزوں کے تابع ہے، بلکہ فرمایا 5 من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں آتا ہے 10 من الفطرہ، 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. اور ان میں تقلیم الاظافر، بالوں کا تراشنا، اور نتف الابط اور الاستحداد، یہ تینوں چیزیں، زائد بالوں کا نکالنا، بغلوں کا اکھاڑنا اور ناخنوں کا تراشنا، ان تینوں چیزوں کو جو امور فطرت ہیں ان میں سے شمار کیا گیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے، یہ نہیں کہ ان کا تعلق صرف بنی اسرائیل سے ہے، ان کا تعلق عیسائیوں سے نہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ فطرت سے ہے. فطرت انسانی میں یہ چیزیں شامل کی گئی کہ وہ ناخنوں کو کاٹیں، زائل باتوں کو نکالیں، اکھاڑیں،
اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی ہے 40 دن کی۔ اب جن کے ناخن یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک، پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ پھر خواتین کھا کیسے لیتی ہوں گی۔ اب ناخن پوروں سے آدھا انچ آگے بڑے ہوئے ہوں، رنگے ہوئے ہوں، یہ ہے، اب ان کا کھانا کس طرح ہوتا ہوگا کہ وہ، میرا خیال ہے روٹی تو چلو مان لیا لقمہ کٹ جاتا ہے، اب بریانی وغیرہ جو کھانا ہے اس کے لیے کیا کریں گی؟ اور وہ کہیں کہ ہم وہ چمچ سے کھا لیتی ہیں، چلیے ٹھیک ہے، کھانے میں ان کے لیے کوئی دقت نہیں آ رہی، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس معاملے کا کہ ان کا یہ عمل، ان کا یہ فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف جاتا ہے جس میں آپ نے 40 دن کی حد مقرر کی ہے۔ اگر کوئی بھول گیا، 40 دن کا یاد نہیں رہا، 40 کے 45 ہو گئے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ ایک خاتون ہے، مرد ہے، جان بوجھ کر کسی فیشن کے تابع، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے ناخن بڑھائے جا رہا ہے اور اس میں نہ کوئی بھول کا تعلق ہے، نہ کوئی اس کو صاحب ہو رہا ہے، تو ایسی شکل میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جانا ظاہر ہے کہ مسلمان کی شان نہیں۔ جی السلام اللہ علیکم شیخ، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کھانے پینے کا، اس کے علاوہ بہت سارے خطرات لاحق رہتے ہیں شیخ صاحب۔ بہت سارے خطرات یقیناً ہوتے ہیں، بچوں کو لگ جانا، کہیں کہیں کچھ رک جانا، بہت سارے مسائل ہیں۔ اپنے آپ کو انجانے میں اپنے آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اگر وہ خاتون نماز بھی پڑھتی ہو اور نماز پڑھنے کے لیے اس نے ناک میں پانی ڈالا، یہاں بھی موقع آ سکتا ہے کہ وہ کہیں اپنے ناک کو نہ چھیل لے۔ اس طرح بعض دفعہ آدمی ہے، انسان ہے، جسم میں کہیں خارش ہو سکتی ہے، تو اب کیا کہاں بچائیں گے اپنے آپ کو، کہاں بچائیں گے؟ لیکن وہ لوگ بچا لیتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہ آج کل ایک نیا کام نکلا ہے، وہ اپنے ناخن جو ہے وہ گھر میں نکال کے رکھے رہتی ہیں۔ جتنے رنگ کے سوٹ ہیں اتنے رنگ کے ان کے پاس ناخن بھی ہیں، اور وہ جب کہیں جانا ہے وہ اس طرح اپنے ناخن کے اوپر ناخن چڑھا کے لے جاتے۔ تو یہ ساری کی ساری یہ ناجائز قسم کی عادات، ناجائز قسم کی رسمیں ہیں، اور خاص طور پر جب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے ہیں یا بغانے ہیں لیکن چڑھائے ہوئے ہیں اوپر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ انگلی کا پورا جو ہے اس سے آگے ناخن نہ بڑھنے پائے، یعنی 40 دن میں زیادہ سے زیادہ پورے کے برابر ناخن آ جائے گا۔ جیسے ہی صحیح بات یہ ہے کہ 10-15 دن کے بعد محسوس ہونے لگتا ہے کہ جی بالکل 10-15 دن کے بعد، اب 40 دن بڑی مدت ہے۔ اور پھر جو ہمارے خواتین کے فیشن کے تابع ناخن آتے ہیں وہ تو 40 والے بھی نہیں ہوتے، وہ تو 400 والے لگتے ہیں۔ شیخ صاحب عورتوں کا مسئلہ ہے تو مسائل تو مجھے لگتا ہے کہ آج عورتوں کے تعلق سے ہی چلیں گے۔ یہ جو عورتیں ناخن میں پالش لگاتی ہیں اور پھر وضو بنا کر کے نماز بھی پڑھنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پانی تو اوپر سے پھسل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا وضو بھی نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو اس یہ بات ہے کہ اگر پالش ایسی ناخن پالش یا نیل پالش ایسی لگائی ہوئی ہے جس کا ناخن کے اوپر وجود جم جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے اوپر، تو ایسی شکل میں وہ اگر وضو کریں گی تو پانی جو ہے وہ ناخن تک نہیں پہنچے گا، اور ناخن تک نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو سمجھدار خواتین ہیں، چونکہ اس کو ہم ممنوع تو قرار نہیں دے سکتے، عورت کی زینت میں سے شمار ہوتا ہے، سمجھدار خواتین جو ہیں وہ ناخن پالش لگاتی ہیں وضو کر کے۔ وضو کر کے ناخن پالش لگایا، پتہ ہے کہ پارٹی چلے گی 2-4 گھنٹے اور اتنا وقت ہمارا نکل جائے گا، اس دوران ایک نماز آئے گی، وہ نماز ہم پڑھ لیں گی اسی پالش سمیت۔ اور جو دوسری ایسی خواتین ہیں جو نماز کی بھی پابند ہیں اور پالش بھی لگا لیتی ہیں موقع بہ موقع، تو انہوں نے ریموور اپنے ساتھ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا ہوتا ہے۔ جی اور ریموور وہ چیز ہے کہ پانی ہی کی طرح کی ہے، چھوٹی سی شیشی ہے، چھوٹا سا ساتھ برش ہے، وہ ایسے اس کے اوپر لگائیں گے، ٹیشو ماریں، وہ ختم ہو گیا، جو ناخن ہے وہ بالکل صاف ہو گیا۔ تو اگر کوئی خاتون اس کو استعمال کرتی ہے
वो इस्तेमाल से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसके लिए जो आपने फरमाया ना कि वुजू नहीं होगा, तो यकीनी बात है वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ऐसी खवातीन को ये देखना होगा कि उसको लगाने के बाद अगर जरूरत वुजू करने की पड़ती है तो रिमूवर से उसको रिमूव करने के बाद वुजू करें, और फिर वुजू करके आराम से बैठ के दोबारा लगा लें। वो कौन सा बड़ा बोझल माल होता है, अपने साथ वो उठाए फिरती है मोहम्मद। आजकल तो सिर्फ इतना ही नहीं कि रिमूवर और नेल पॉलिश होगी, आजकल तो कुछ बॉक्स निकले हुए हैं, ब्यूटी बॉक्स छोटे छोटे, खवातीन अमूमन पार्टीज में अपने साथ ले लेती हैं। शेख, ये देखा ये जा रहा है शेख, जो औरतें होठों पे अपनी लालियां लगाती हैं, उसके बारे में कुछ रिसर्च कभी ये आया कि उसमें कुछ हराम चीज मिलाया हुआ होता है, जैसे कहते हैं कि सूअर की चर्बी है कि क्या, इस तरह की बातें आती हैं शेख। तो क्या ज़ेब और ज़ीनत के लिए इतना छूट है शरीयत के अंदर कि आप ये भी कर सकते हैं अगर तहकीक से पता चले कि सही है ये? नहीं, अब मसला जो है ना ज़ेब और ज़ीनत में छूट का नहीं है जी, हलाल और हराम का जो है वो तो ख्याल करना होगा। जी बिल्कुल। अब जो लिपस्टिक है ना, वो आम लिपस्टिक में ये हराम चीजों के इस्तेमाल का तो पता नहीं चला, लेकिन एक लिपस्टिक आई है वाटर प्रूफ। हाँ, वाटर प्रूफ लिपस्टिक जो है उसमें लिपस्टिक लगाई हुई है, आप वुजू करें तो आपकी लिपस्टिक नहीं जाएगी, पानी उसके ऊपर से गुजर जाएगा। शेख पहले हम सोचते थे कि वाटर प्रूफ घड़ियां होती हैं, ये भी लिपस्टिक वगैरह भी आ गई। पहले वाटर प्रूफ घड़ियां होती थी, अब मेकअप भी आ गया है, तो जाहिर है कि उससे पानी ऊपर से गुजर जाएगा और वो उतरेगी नहीं। उस वाटर प्रूफ लिपस्टिक के बारे में कहा गया कि उसमें खंजीर की चर्बी है, हराम वाली आम वाली बात भी नहीं। उसके बारे में ये आया कि उसमें खंजीर की चर्बी शामिल की जाती है। और अगर ये वाकई बात सही हो, यानी जो इन चीजों के फार्मूले होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीज शामिल है, फार्मूले से अगर ये साबित हो जाए कि उसमें खंजीर की चर्बी शामिल है या खंजीर के जिस्म के कोई भी किसी भी हिस्से का कुछ शामिल है, तो ऐसी चीज इस्तेमाल करना कतन नाजायज हो जाएगा। वो लिपस्टिक हो या चाहे कोई दूसरी चीज हो, बाज चीजों के बारे में इस्तेमाल की चीजें हैं, साबन हैं और क्रीमें हैं, इन चीजों के बारे में कहा गया कि उनमें खंजीर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए जितना भी हो सके कोशिश करें। फैशन करना या मेकअप करना वो मना नहीं है, औरत का हक है, लेकिन हर वो चीज जिसमें इस तरह की कोई नाजायज और हराम चीज शामिल हो उससे वो बचें, ताकि एक मुसलमान औरत की जो शान है वो उसके भी खिलाफ ना करने पाए। शेख ये जैसे जीनत है औरतों के लिए, बाल का बड़ा होना, घना होना, काला होना, ये सब जीनत में शुमार किया जाता है। तो आजकल देखा जाता है कि बहुत सारी औरतें अपने बालों को कटवा लेती हैं, तो क्या इनका ये कटवाना, कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, जमाना एडवांस हो गया अभी, ये मतलब दुनिया भर की बातें वो कर रही होती हैं। और इसी तरीके से शेख वो लेंस लगा लेती हैं, बालों का बनवा लेना, अबरू बनवा लेना, पलक वगैरह, तो ये सारी चीजें बहुत आम होती चली जा रही हैं शेख साहब। जी जी, जरूरत के तहत अगर कोई लेंस लगाती है, ज़ाहिर के चश्मा लगाने की बजाय लेंस लगवा लिए कि चश्मे का नाक के ऊपर बोझ कौन उठाए फिरे, तो लेंस लगवाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस रंग की आंखें हैं उसी रंग का लेंस जो है वो मिलता है। नहीं, मेरा मतलब यही है, मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो लेंस जो फैशन वाला होता है वाला, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर उसी रंग का, जिस रंग की आंखें हैं जी, उसी रंग का लेंस लगाती हैं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि वो असल रहा, असल जैसा हो गया, चश्मे की बजाय लेंस लग गया। सही है। अब अगर ग्रीन कलर का सूट पहने और ग्रीन कलर का लेंस हो, और अगर सिल्वर कलर का सूट है तो सिल्वर कलर का, यानी ये जो रंगारंग किस्म के लेंस का इस्तेमाल है, ये फिर असल से औरत को निकाल देता है, उसकी असल जो है वो नहीं रहती। इसी तरह बाकी चीजें भी हैं। आजकल खवातीन जो है वो कोई किसी एक जगह पे नहीं, अपने जिस्म के हर हिस्से पर तरह तरह के फैशन इख्तियार करती हैं। तो आंखों के लिए खास तौर पर जो लेंस का इस्तेमाल है, और फिर आंखों के जो ये बाल हैं, पलकें रेडीमेड मिल रही हैं। अब किसी की पलकें छोटी हैं तो वो पलकें रेडीमेड लगा ले, और ये जो बाल हैं बवों के बालों को
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا بلکہ لعنت فرمائی اس عورت پر جو اس طرح کا کام کرتی ہے کہ بہوں کو پتلی کرتی ہے، موٹی کرتی ہے، لمبی کرتی ہے، چھوٹی کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اوپر نیچے سے بال نکال لیں گی، بہیں پتلی ہو جائیں گی، دائیں بائیں سے نکال لیں گی، کبھی چھوٹی اور کبھی لمبی ہو جائیں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی عورتوں کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بڑے سخت ہیں کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو ایسا کرتی ہیں۔ اضافی بال لگانا یعنی وگ لگانا آج کل اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ اب وگ کا وزن اٹھانے کی بجائے عورتیں اپنے اصل بال بھی نکال رہی ہیں، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بال چھوٹے چھوٹے کر رہی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بال کرنا عورت کی زینت ہے، بال لمبے جی۔ اب اس کے برعکس عورتوں نے بالوں کو کاٹنا، چھوٹے کرنا شروع کر دیا۔ اور کچھ عورتیں کہتی ہیں، بلکہ ان کا ساتھ بعض علماء بھی دیتے ہیں کہ جی اگر شوہر کہے تو کوئی بات نہیں، شوہر کی ہر وہ بات ماننا جائز ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب اور شوہر کہتا ہے کہ میرے دوستوں سے ہاتھ ملاؤ، تو کیا یہ عورت یہ کام کر لے گی؟ شوہر چاہتا ہے کہ میرے دوستوں میں مل کے بیٹھو، تو کیا عورت کو یہ ماننا چاہیے؟ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، جو شریعت اجازت نہیں دیتی ان باتوں کو شوہر کے کہنے کے باوجود ماننا جائز نہیں ہوگا۔ اب شوہر نے کہا کہ تم اپنے بال چھوٹے کرا لو، عورت پہلے ہی شاید چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی آج موجودہ دور میں شامل ہو جاؤں، بال کٹوا لیے، چھوٹے کروا لیے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں اضافہ کرنے والی عورت پر تو لعنت فرمائی جو وگ کا استعمال ہے۔ اور جو بالوں کو چھوٹے کروانے کا فیشن ہے، کئی لوگوں نے کہا کہ جی وہ شوہر کہتا ہے، کئی لوگوں نے شوہر کا نام نہیں لیا، کہا نہیں بس ایسے ہی، طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں کہ یہ بال گرمیوں میں لگتے ہیں، چبھتے ہیں گردن پر، یہ ہوتا وہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، فیشن ہے۔ مغرب کے لوگوں نے یہ فیشن اختیار کیا، ہمارے لوگوں نے اس کی نقالی کی، اسی کے پیچھے لگ گئے۔ اور بعض اہل علم نے اس کے جواز کے لیے کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اپنے بال کٹوا لیے تھے، تو کب کٹوا لیے تھے؟ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ان کو اب بالوں کی ضرورت نہیں رہی، شوہر فوت ہو گئے جن کے لیے زینت ہے وہ فوت ہو گئے، اگر آپ نے کٹوا بھی لیے ہیں تب بھی کہا جائے گا کہ یہ معنی یہ تھا کہ بال زینت تھے، جن کو زینت دکھانی ہے وہ نہیں رہے، انہوں نے کاٹ دیے۔ جبکہ دوسرا معنی جو لیا گیا اس حدیث کا وہ یہ بھی ہے کہ بالوں کو وہ اکٹھا کر کے، یعنی بال لمبے ہیں پیچھے کمر تک دور تک جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے کہیں ایسی جگہ پہ روک لیا، جیسے ڈبل ٹرپل کر کے اوپر چڑھا لیے، ان کو کاٹ کے بالکل چھوٹے نہیں کر لیا۔ آج کل جو فیشن ہے وہ ان باتوں سے بہت دور ہے، وہ باتیں جو ہیں وہ بہت دور چلی جاتی ہیں۔ ہمارے خواتین کے یہاں جو فیشن چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کو مردوں کی طرح بنوایا ہوا ہے، اور کچھ بال اتنے چھوٹے کروائے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کل چونکہ پتلون جینز مرد بھی پہنے پھر رہے ہیں، عورتیں بھی پہنے پھر رہی ہیں، مرد بھی اوپر شرٹ پہنتے ہیں، عورتیں بھی اوپر شرٹ پہنتی ہیں، اور مردوں کی بھی یہ آدھی بازو والی شرٹ ہوتی ہے، ٹی شرٹ جس کو کہتے ہیں، عورتوں کی بھی وہی ہو رہی ہے۔ آگے چلنے والے کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے آگے عورت جا رہی ہے، مرد جا رہا ہے، بال بھی بالکل اسی طرح مردوں والے۔ تو یہ چیزیں کسی حدیث کی آڑ میں نہیں کی جا رہی، یہ اصل میں مغرب کی نقالی کی جا رہی ہے۔ اب مغرب کی نقالی میں شوہر کا جی چاہے کہ میری بیوی اس طرح بال بنا لے تو کیا ہم مان لیں گے؟ مغرب کی نقالی میں مغربی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر شوہر کہہ رہا ہے کہ تم بھی بال کٹاؤ، تم بھی بال چھوٹے رکھو، تو کیا یہ بات قابل عمل ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت باتوں میں سے نہیں آتا۔ بالوں کو چھوٹے کروانا فیشن کے مطابق، کبھی چھوٹے کروا لیے، کبھی بہت چھوٹے کروا لیے، کبھی تھوڑے لمبے کر لیے۔ بالوں کو اصل حالت میں رہنے دینا ہی اس عورت کا حسن ہے، اور اس کا حسن اور اس خوبصورتی اسی میں ہے، اسی میں رہنا چاہیے۔ بالوں میں تراش خراش کا فیشن جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جی حسن اللہ علیہ شیخ، وہ وہی حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
जी कभी भी बिल्कुल किसी मखलूक जी मारूफ, बड़ी मारूफ हदीस है, ला ताअता लिमखलूक फी मासियतिल खालिक। अगर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है जी तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बहुत ही हकीमन लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, ला ताअता लिमखलूक, यानी आपका बाप कहे, आपका आपकी माँ कहे, आपका शौहर कहे, आपका उस्ताद कहे, आपका इमाम कहे, चाहे कोई भी कहे, अगर खालिक की मासियत होती है तो उस मखलूक का जो किसी भी दर्जे में आपका कोई ताल्लुकदार है, उसकी बात का मानना जायज नहीं। जी शेख साहब, आपके एक शागिर्द ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा लेट में आए हैं, और जीशान इकबाल जी जी, तो वही वो थोड़ा सा लेट में आए हैं, वो औरतों के ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि कलर करना कैसा होगा। बालों को कलर करना, जी जी वो तो ज़ाहिर है कि बात हमारी पहले हो गई है, पहले हो गई है कि जी बालों को कलर करना जायज है, बल्कि बालों को कलर करना अगर सफेद हो गए हों जी तो कलर करना मुस्तहब है। लेकिन औरतों के कलर करने में उस वक्त शायद बात रह गई थी, आज अब वो कर देते हैं। जी औरतें कलर एक सा नहीं रखती। हाँ आज एक तो है बड़ी उम्र की खातून, उसने कलर मेहंदी किया, लगा जो भी लिया। किया। आज तो नौजवान लड़कियां, नौजवान खवातीन, वो भी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बालों का कलर नया। जिस तरह मैंने बताया ना कि नाखून जितने रंग के सूट हैं उतने रंग के नाखून हैं, इसी तरह जितने रंग के सूट हैं उतने ही रंग भी घर में, कलर भी मौजूद हैं। जिस तरह का सूट पहनना उसी तरह का कलर जो है वो बालों को लगा लिया। तो काले बालों को रंग लगा के कोई दूसरा रंग देना ये सही नहीं है, ये तगयीर ले खल्किल्लाह में आएगा। तगयीर ले खल्किल्लाह में ये बात आएगी, जैसे अपनी बमों को पतले या छोटे करना, अपने दांतों में शेरें बनाना, और इसी तरह अपने जिस्म में कोई चीजें गदवाना। ये जो कोई चांद बना ले, कोई तारा बना ले, कोई तिल बना ले, कहा कि मेरे मुंह पे कहीं तिल नहीं है, मैं तिल बना लेती हूँ या बना लेता हूँ। मर्दों में बीमारी है, वो अपने कंधों पे मुख्तलिफ डिजाइन, कभी किसी के यहाँ देखने में मिलता है कि उसने मोर बनाया हुआ है, मोर बनाए, कौवा बनाए, कुछ भी बनाए, ये सारी चीजें जो हैं ये जिस्म के अंदर सुरमा या किसी दूसरी चीज को दुआ कर ये डिजाइन बनवाना ये मना किया गया, और अपनी बमों को बढ़ाना घटाना मना किया गया। इन सारी चीजों को तगयीर लिखल्किल्लाह, कुरान में जो शैतान ने कहा ना कि मैं इनको यहाँ तक ले आऊंगा कि ये अल्लाह की मखलूक का डिजाइन भी बदलेंगे। तो ये तगयीर लिखल्किल्लाह में आता है कि बमों को छोटा करें, बड़ा करें, लंबा करें, बारीक करें, और उसी में ये आएगा कि बाल तो हमेशा से काले थे, अब इन्होंने हर 10वें दिन, दूसरे हफ्ते, महीने में नए से नया रंग देना इस तरह भी जायज नहीं है। बाल सफेद हो गए हैं, अब उनको रंग करना जायज, लेकिन काले बालों को हर रोज नया रंग देते रहना ये जो है वो तगयीर खल्किल्लाह में आएगा, वो जायज नहीं। अस्सलामुअलैकुम शेख, अभी आप जो बात कर रहे थे तगयीर खल्किल्लाह, शैतान ने लोगों को इतना ज्यादा वरगला दिया है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज तो यहाँ पहुंच गए लोग कि जेंडर ही चेंज करवाने पे तुले हुए हैं, मर्द औरत बन रहा है, औरत मर्द बन रही है। हाँ, यहाँ तक भी आई बातें आई हुई जी, बातें आई हुई, बहुत सारी जगहों पे पता चला कि फलां जगह कोई लड़का था वो लड़की हो गई, और फलां जगह पे लड़की थी वो लड़का हो गया। अब लोग तो यहाँ तक आए हुए। जी, अच्छी बात है। शेख, एक सवाल आया है कि क्या खून के निकलने से वजू टूट जाता है, या उसकी कोई क्वांटिटी है कि इतना निकले तो टूटेगा, इतना ना निकले तो टूटेगा, इस तरह की कोई बात? हमारे यहाँ पाक हिंद में अमूमन लोग मिसवाक नहीं करते, वजू किया हुआ हो ना तो मिसवाक नहीं करेंगे कि मिसवाक की कहीं कोई रेशा लग गया मसूड़े में तो कोई थोड़ा बहुत खून निकल आया तो फिर नए सिरे से वजू करना पड़ेगा। उनके नजदीक जरा बराबर भी खून निकल आया तो वजू टूट गया, जबकि ऐसा नहीं है। इसी तरह कोई जिस्म के किसी हिस्से पे कोई खराश किसी के नतीजे में थोड़ा सा खून निकल आए तो वो समझते हैं कि वजू टूट गया। खून के निकलने से वजू नहीं टूटता। असल मसला ये है कि खून के निकलने से वजू नहीं टूटता। वजू टूटने के दो एक बड़े मारूफ असबाब हैं, जिनमें से मा खरजा मिन अस्सबीलैन,
جی پیشاب اور پخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیشاب پخانہ نہیں آیا، عورت کو خون جاری ہو گیا حیض کا یا نفاس کا، جی یہ بھی وضو جو ہے وہ توڑ دے گا. اور اسی طرح مرد ہے، اس کو پیشاب نہیں آیا بلکہ پیشاب کے راستے خون کے قطرے آ گئے، وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ما خرج من السبیلین ہے. اب ان سے تو وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اب ہمارے یہاں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو آپ کے سامنے وہ واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں. صحابی کو تیر لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، وہ پڑتا رہا. بالکل. اس کے خون کے قطرے سے ان کے ساتھی کو پتا چلا. جی خون کے قطرے سے پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی صورت شروع کر رکھی تھی قرآن کریم کی کہ مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا، تو میں وہ پڑھتا رہا. اب اگر کہیں کہ ان کے تیر جو لگتے تھے وہ کوئی ہوائی تیر ہوتے تھے کہ آ کے کرتے میں لگا اور جڑ گیا اور اس نے خون نہیں نکالا. خون نکلتا تھا مجاہدین کا، تلواروں کا خون اور تیروں کا خون. اس کے باوجود وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے. میدان جہاد میں باجماعت نمازیں ہوتی تھیں، اور اگر باجماعت پہلے جنگ شروع ہونے سے پہلے جماعت ہوئی ہے اور دوران جنگ نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور فرمایا کہ تم پیدل ہو، سوار ہو، جس حال میں ہو، وقت نماز کا ہو جائے نماز پڑھو. تو کیا خیال ہے کہ میدان جہاد میں جب پیدل یا سوار ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس وقت کسی کو کوئی خون نہیں نکلا ہوگا؟ تیر چل رہے ہوتے تھے، تلواریں چل رہی ہوتی تھی، ایسی حالت میں ان کے خون بھی بہ رہے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نمازیں پڑھتے تھے. خون نکل جائے مسواک نہیں کرنی. کئی لوگوں نے بڑا زوردار طریقے سے اعتراض کیا کہ یہ عرب ائمہ جو ہیں، یہ جب مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں. اور اعتراض کا سبب کیا ہے؟ سبب صرف یہ ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسواک مار رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے مسواک کے ساتھ کوئی خون کا معمولی سا اثر منہ میں آ گیا، تو جب تیروں کے لگنے، تلواروں کے لگنے اور ان کے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا صحابہ کرام کا، تو ہمارا وضو اب اتنا کچا ہو گیا ہے کہ ذرا سا بھی کہیں اشارہ بھی ہوا خون کا تو کہا کہ تمہارا وضو. ہاں، ہمارا وضو اتنا کچا ہو گیا ہے شیخ صاحب، اور یہاں 50 سال یا 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. ہاں، ابھی کل پہلے تو سنتے پڑھتے ہی آ رہے تھے، کل مجھے پھر سننا مل گیا. اتفاق سے ایک صاحب بڑے زور شور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں ہیں، وہ قابل تعریف ہیں. وہ امام تھے، بڑے عالم تھے، بڑے مجتہد تھے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں. بالکل صحیح. اور ان کی امامت پر بھی ہم کوئی بات نہیں کہتے. اتنی بڑی دنیا ان کو امام مان رہی ہے، ہمیں ان کو امام ماننے میں، اور کبھی بھی ہم ان کے نام کے ساتھ بغیر رحمت اللہ علیہ کہے ہم نے کبھی نام نہیں لیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ، ان سے ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ ہمارے کوئی دشمن تھے یا ہم ان کے دشمن ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن کسی کی تعریف کرتے وقت کم از کم اتنا تو کرو کہ ایسی تعریف نہ ہو کہ جو ان کے خلاف جا رہی ہو. وہ بیان تو کر رہے ہوتے ہیں محاسن، لیکن ہو جاتے ہیں مثالب. چاہ تو وہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ ان کی بدصفتی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کی نماز سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. اب 40 سال آپ اندازہ کریں کہ 40 سال تک اگر یہ کہیں کہ اتنی عظمت والا امام، اتنے عظیم انسان جن کے فہم و فراست کو، جن کے دماغ اور عقل کو اتنا اس حد تک بیان کیا گیا کہ اگر وہ کسی پتھر کے ستون کے بارے میں کہیں کہ یہ سونے کا ہے تو وہ دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتے تھے کہ یہ سونے کا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ مٹی کا ہے. اتنے بڑے عقل مند انسان ہوں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ، اللہ نے نیند کو سبات بنایا، رات کو پردہ بنایا. اور وہ 40 سال تک اپنے گھر والوں سے نہ ملے ہوں گے. 40 سال تک انہوں نے رات کو
दिन बनाए रखा और दिन को रात बनाए रखा होगा। तो ये अजीब सी बातें जो हैं वो की जाती हैं कि 40 साल तक उनका ईशा का वुजू रखना मुमकिन है, वो परहेजगार इंसान थे, वुजू रखना मुमकिन है, लेकिन उनकी अकल, उनकी लियाकत और उनका इल्म वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि आदमी 40 साल तक अपने बीवी के करीब न जाए रातों को, जबकि अल्लाह ने रातों को इन कामों के लिए बनाया। फरमाया कि रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया, रात को तुम्हारे लिए राहत बनाया, और वो 40 वर्ष तक इस तरह का कोई काम ना करें कि उनका वुजू टूटने पाए। हसन शेख साहब, एक सवाल आया है मुंबई से, मलिक अब्दुल नूर साहब का है। वो कहते हैं कि बीमारी के सबब या बाल झड़ने की वजह से औरत का बाल मूंडा जा सकता है, जबकि डॉक्टर ये कह रहा है कि बाल झड़ रहे हैं, आप मूड देंगे तो इसका झड़ना खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसे हालात में मूडा जा सकता है? अगर ये कोई अच्छा मुसलमान डॉक्टर ये कह देता है कि इस तरह करने से बाल रुक जाएंगे, गिरना रुक जाएंगे, तो ये एक इलाज है। इलाज के तौर पर तो इंशाल्लाह ताला कोई अर्ज नहीं है। अभी एक बीमारी है, उस बीमारी के नतीजा में खवातीन को इलाज दिया जाता है, उस इलाज के साथ सारे बाल झड़ जाते हैं। यानी ये नहीं है कि उसमें झाड़ने के लिए उनकी कोई नीयत होती है, नीयत भी नहीं होती, वो चाहते हैं कि न झड़ें। लेकिन आपके इल्म में होगा कैंसर की बात शक्लें ऐसी हैं कि उसमें जो इलाज किया जाता है उस इलाज के नतीजा में बाल सारे खत्म हो जाते हैं। जी जी, बाल सर के नहीं रहते, ये बाल नहीं रहते, कोई बाल जिस्म का जो है उन पर नहीं रहता। तो ये इलाज की सूरत में अगर बाकायदगी से किसी डॉक्टर के कहने से रेजर से उस तरह से सर के बालों को औरत को निकलवाना पड़ता है तो वो इलाज है, उसमें इंशाल्लाह ताला कोई हर्ज नहीं है। लेकिन औरतों का वैसे बाल कटवाना या सर मंडवाना वो साबित नहीं है, जायज नहीं है। हज जैसे अजीम मौका पर, जबकि ये वो फरीजा है जो सारी जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है जी, सारी जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को कहा कि वो अपना गंजा करवाएं या बाल छोटे करवाएं, औरतों के लिए तय है कि वो एक पौरे के बराबर सिर्फ अपने बाल कटवाएं, इससे ज्यादा नहीं कटवाएंगे। तो औरतों के लिए बाल कटवाना जायज नहीं है, मंडवाना जायज नहीं है। लेकिन अगर इलाज के तौर पर ये सही मुसलमान आदिल किस्म के डॉक्टर कहते हैं कि इससे उसके बाल गिरना रुक जाएंगे, ये बीमारी के नतीजा में जो रुक रहे हैं उसका इलाज, ज़ाहिर है कि वो गंजा करवाएंगे तो साथ फिर कोई तेल, कोई चीज, कोई ऐसी दवा देंगे कि जो सर पे लगानी है, उससे बालों का गिरना जो है वो रुक जाता है। तो इस शक्ल में इंशाल्लाह ताला उनके लिए गुनाह नहीं। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम शेख, एक कोई बिनते हुआ है, उनका सवाल आया है कि जैसे बाल मुंह तक आ जाते हैं, एक सवाल उनका ये है। दूसरा ये है कि बाल बढ़ने के लिए क्या हम बाल को काट सकते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, 1 इंच बता रहे हैं कि इतना। अगर किसी ने बताया कि अगर आप 1 इंच काट दिया करेंगे तो बाल बढ़ेंगे, या करें बाल इतने बड़े कि मुंह में आ जाया करते हैं। बाल मुंह में, कौन से बाल मुंह में आ जाया करते हैं? मूंछों के ये नहीं, वो तो कोई बित्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि अपने लेडीज के बारे में पूछ रहे होंगी वो कि मतलब बाल बड़े हो जाते हैं, तो उसका ख्याल रखें, मेरे ख्याल से संवार के रखें, उसको अच्छे से रखें तो नहीं पाएंगे। अगर बाल सर के बाल मुंह में आ जाते हैं तो इनको संभाल के पीछे रखें जी, इनको चोटी की शक्ल में संभाल के रखें, बांध के रखें। जो चीज भागने वाली है उसको बांध के रखा जाता है। अगर आपके बाल पीछे से भाग के मुंह में आ जाते हैं, अब जाहिर है कि औरत के बाल तो पीछे काफी लंबे होते हैं ना, अब अगर उनको बांध के रखा जाए, आजकल तो बांधने के लिए और बालों को संभालने के लिए कोई एक नहीं, बहुत सारी चीजें मार्केट में मौजूद हैं। कोई भी चीज जो है उसके जरिए बालों को बांध के रखा जाए। मुंह में आ जाए तो इसका माना यह है कि बाल जो है यहाँ से थोड़ा लंबा हुआ, वो मुंह को आ गया और आपने कहा कि मैं इन बालों को कटवा दूं, ये तो सही नहीं है। बालों के मुंह तक आ जाने को कटवाने का बायस करार देना ये जायज नहीं। बालों को संभाल के रखना जरूरी है। और औरतें अमूमन जो है वो चोटी बनाती हैं, आजकल कोई चोटी नहीं बनाती, तो वो छोटे छोटे हेयर कैचर निकले हुए हैं, वो बालों को यहाँ लगा दें तब वो मुंह की तरफ नहीं आएंगे, अगर पीछे कहीं लगा देती हैं तब भी वो मुंह की तरफ नहीं आएंगे। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको बहाना बना के जो बाल हैं वो कटवा दिए जाएं। उनका दूसरा सवाल है कि बाल थोड़े से अगर काट लें नीचे से 1 इंच, जिसकी वजह से बाल बढ़े हमारे, तो क्या ऐसा अगर ऐसा है कि सिर्फ 1 इंच जैसे हज के मौके पर कटवाए जाते हैं,
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی قریب ہے تو اسے چاہیے کہ سال 6 مہینے میں 2 مہینے میں 1 مرتبہ عمرہ کیا کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ صفا مروہ سے باہر نکلتے ہی 1 انچ بال کٹوا لیے، کاٹ لیا، علاج بھی ہو گیا اور عبادت بھی ہو گئی بہت بڑی۔ اور اگر کوئی دور ہے ایسا نہیں کر سکتا اور واقعی کسی نے علاج کے طور پر بتایا ہے، تو چونکہ علاج کے طور پر کچھ چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے، اگر علاج کے طور پر وہ بھی 1 پورا یا 1 انچ کاٹنے ہیں 1 مرتبہ، تو یقیناً اس کی گنجائش ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر میں جا کے بال کسی بھی وجہ سے وہ مریل سے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان مریل بالوں کو نکال دو، باقی بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی اتنی السلام علیکم شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ اب میرے پاس 10 منٹ بچا ہے جو میرا ہے، لیکن میں اس کو نہ لے کر کے شیخ صاحب اپنے ناظرین کو دوں گا، اور میں یہی کہوں گا کہ اس کے اندر اگر جواب ہمارے شارٹ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ پوچھ سکیں گے آپ سے، اور آپ کے براہ راست پوچھ سکیں گے۔ تو میں مائک کھولنا چاہوں گا، اپنے اخوان کا جو سوال پوچھنا چاہیں وہ ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی آج آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ اخوان کو دے دیا ہے۔ جی جی، اے بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ۔ بارک اللہ فیکم۔ سارے کیمرے بند ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہے، کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ رہے ہیں، وقت بڑا قیمتی ہے اس وقت۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنا وقت واپس ہی لینا پڑے گا۔ نہیں انشاءاللہ لوگ پوچھیں گے۔ یہ آگے مبین خان صاحب پوچھیں گے۔ جی مبین خان صاحب چلو پوچھو۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے پیسہ کسی میں، سمجھو کہ 10 لاکھ کر دیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ مطلب 2 سال کے بعد میں واپس بھی مل سکتے بھی، نہیں بھی مل سکتے، ڈوب بھی جا سکتے؟ اگر تو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا اور وہ ڈوب بھی سکتا ہے، یعنی باقاعدہ آپ نے جو استثمار کی شکل ہے اس میں شامل کیا، انویسٹ کیا، اور مضاربت جو اسلامی اصول تجارت میں سے ایک اصول ہے، مضاربت میں شامل کیا لاس اینڈ پروفٹ کے شکل میں، تو لاس اینڈ پروفٹ میں ظاہر ہے کہ وہ اگر لاس ہو گیا تو وہ ڈوب بھی سکتا ہے، اور پروفٹ آتا رہا تو وہ بھی محفوظ رہے گا اور بھی ساتھ آ جائے گا۔ اگر اس طرح کا لاس اینڈ پروفٹ میں آپ نے مضاربت میں پیسہ جمع کروایا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پیسہ اب بزنس میں لگ گیا ہے، اور اس کی کوئی چیزیں خرید کے لائی گئی ہیں، یا کوئی مشینری کام کر رہی ہے، یا کوئی چیز بنوائی گئی ہے جو آگے فائدہ دینے کے لیے کرائے پہ چلائی جاتی ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو انکم آ رہی ہے یا آتی رہے گی، اس کی انکم پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ آگے چلے گئے، انہوں نے اپنے بزنس میں جی انکم جو آتی ہے وہ خرچ بھی ہو رہے ہیں، مگر اس کو جتنا آیا اس کو دینا ہے، یا خرچ ہو گئے تو اس کو چھوڑنا؟ وہ بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک طرف سے آتے ہیں اور خرچ بھی ہو رہے ہیں، آپ نے وہ جو پیسے لگائے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں، آپ یہاں جو کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، یہ پیسے تو آپ کے بچ رہے ہیں یا نہیں؟ جی ایک طرف سے خرچ ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے بچ رہے ہیں، بات وہیں جائے گی کہ وہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کے پاس رہے گا۔ اگر آپ یہاں والے پیسے خرچ کریں تو وہ پروفٹ بچا پڑا رہے گا، اگر اس کو گھر کے خرچ میں لگائے چلے جا رہے ہیں تو یہاں والے کام کا پیسہ جو ہے وہ بچا پڑا رہے گا۔ تو جو پیسے بچے پڑے رہیں گے آپ کے پاس، وہ آپ ان کو حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیجئے، اس میں وہ پروفٹ وغیرہ سارا جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ اور بھی کوئی اخوان جو سوال پوچھنا چاہتے ہوں؟ کل کسی صاحب کا کوئی سوال رہ گیا تھا، پتہ نہیں آج وہ نہیں، کل جو احمد تھے آج آئے نہیں لگتا ہے احمد صاحب، لگتا ہے کہ آج نہیں ہوں گے۔ محمد جمیل صاحب کوئی شیخ پوچھنا چاہتے؟ جی فرمائیں جمیل صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب ایسا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ان کے زوار کو دعات نہیں پڑھتے، جبکہ ادھر سعودیہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دعات پڑھتے ہیں، تو پلیز اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ جی ٹھیک، آپ کے نیٹ ورک میں کوئی پرابلم تھا، مجھے سارا سوال سمجھ میں آیا، لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں، اگر وہ وہی سوال ہے تو پھر آپ اس کی تصدیق کر دیں تاکہ میں بات کروں۔ میرے خیال میں آپ جو ضاد ہے
ज़्वाद के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि जी जी वही पूछ रहे हैं हाँ, कि जी, जी। वही ना, उसका मखरज जो है वो मखरज क्या है। असल में पहली जी बात जी यह है बिल्कुल, कि जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पाको हिंद में, सिर्फ पाको हिंद में नहीं, बहुत सारे दुनिया में जो तजवीद के कायदे हैं वो हर किसी को नहीं आते। सही। मखारिज, जो हरूफ के मखारिज हैं कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलेगा, उसी को सिखाने के लिए हमारे कारी साहब जो हमारे इस प्रोग्राम से पहले यहाँ तशरीफ फरमा थे, और वो बड़ों को, बच्चों को, सबको तजवीद सिखा रहे थे कि किस हर्फ को कहाँ से निकालना है। हमारे यहाँ ता, ता और ता, यानी तोते वाली ता हो या छोटी तंदूर वाली ता हो, इसी तरह दाल, वाद और दा, ये हरूफ, और इसी तरह कुछ और हरूफ हैं। ये 3-3, 4-4 हर्फ हैं जिनके मखारिज बहुत करीब हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो हम सारे मखारिज जो हैं हर आदमी जो है वो नहीं निकाल पाता, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत की जरूरत होती है और वो करनी चाहिए। बाज लोग मैंने देखा कि इतना शिद्दत के साथ ये फतवा दे देते हैं, कहते हैं जी नमाज ही नहीं होती और ये भी नहीं होता और वो भी नहीं होता, और उसको तिलावत भी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो पहले मखारिज सीधे न कर ले। ये थोड़ा सा पहले किसी ने फतवा दागा है, जबकि ये बहुत ज्यादा सख्ती है, तशद्दुद है। ये इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। सीखना शुरू करें और तजवीद के मखारिज के जो कवायद हैं उनको सीखें, ये तो ठीक है, लेकिन तिलावत भी करते रहें, नमाजें पढ़ें। अल्लाह ताला जानता है कि हम अरब नहीं हैं, और अल्लाह ताला ये भी जानता है कि हर आदमी कारी नहीं होता। तो अगर कोई ज़्वाद का जो असल मखरज है उससे थोड़ा आगे पीछे करता है तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको पूरा दाल बना देना, जैसा कि आप शायद ये कह रहे हैं ना कि यहाँ दाल ही बनाते हैं, ऐसा यहाँ भी नहीं है। पूरी तरह